تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک عزیز نے بہت بہترین سوال کیا ہے۔ پہلا سوال ہی ماشاءاللہ ان کا بہت بہتر ہے۔ سوال کیا ہے کہ کیا مفتی صاحب عورتیں تراویح کی نماز پڑھا سکتی ہیں یا نہیں؟ شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ جواب دے عین نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے مولانا سہیل صاحب دہلی سے۔ مولانا صاحب آپ کا سوال بہت بہترین ہے اور ہم جو ہے آپ کے اس سوال سے بہت خوش بھی ہوئے ہیں۔ میں اس سوال کا مختصر جواب دے دیتا ہوں، حالانکہ یہ سوال بہت لمبا بھی ہے، اس کا جواب جو ہے بہت لمبا بھی ہے، اس لیے مختصر میں جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، حضرات فقہاء کرام نے عورت کو چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو یا سنت نماز ہو، مطلقاً اس بات کا حکم لکھا ہے کہ عورت کو امامت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ مطلق حکم ہے۔ یہ اس لیے تنہا نماز پڑھنا عورت کی افضلیت یہی ہے کہ وہ تنہا نماز پڑھ لیا کرے بجائے جماعت بنانے کے۔ تو صورت مسئلہ بھی یہی ہے کہ عورت کو جو حافظ قرآنیہ ہے عورت ہے، تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ افضل یہی ہے کہ وہ تنہا نماز پڑھ لیا کرے۔ البتہ اگر کوئی عورت جو ہے حافظ قرآن ہے، اب وہ رمضان کے علاوہ کسی اور موقع پر اس کو قرآن یاد کرنے کا موقع نہیں ملتا، اب تراویح کے عنوان سے وہ قرآن کو یاد کر لیتی ہے، تو اس عنوان کے اعتبار سے حضرات فقہاء نے یہاں کچھ ڈھیل دے رکھی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر آج کل ہمارے مردوں کے اندر بھی ایک مزاج ہے جو حافظ قرآن ہے، عمومی بات نہیں بلکہ گنے چنے، پہلے یہ فضا بہت عام تھی لیکن الحمدللہ اب یہ فضا ختم ہو رہی ہے کہ گنے چنے بھی آج بھی ایسے ہی ہیں کہ رمضان میں ایک مرتبہ وہ قرآن اٹھاتے ہیں، سال بھر پھر قرآن وہ نہیں چھیتے۔ اب جو پڑھ لیے نہیں پڑھ سکتے وہ پورے سال، تو وہ سال میں ایک مرتبہ جو ہے تراویح کے عنوان سے وہ یاد کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ تو اگر یہ عورتوں کا مزاج یہی ہے، سال میں ایک مرتبہ تراویح کے عنوان سے وہ یاد کر لیتی ہیں، تو یہاں حضرات فقہاء نے اس بات کی یہاں اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اس مجبوری کی وجہ سے وہ تراویح کی امامت کر سکتی ہیں، تراویح میں یعنی قرآن پڑھا سکتی ہیں۔ لیکن دو تین باتیں یہاں بہت ضروری ہیں، اہم ہیں، ذہن میں رکھے۔ دو تین باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عورت تراویح میں قرآن سنائے گی، اس کی آواز کمرے سے دروازے سے باہر نہیں جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے، آواز جو ہے صرف کمرے کے اندر ہوگی، کمرے سے باہر نہیں جائیں گی، کیونکہ اس سے فتنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ بھئی عورت کی آواز میں ایک لچک رہتی ہے، اب وہ پڑے گی، باہر آواز جائے گی، مرد وہاں سن لیا تو پھر وہاں سے کچھ نہ کچھ جذبات شروع ہوں گے۔ اور دوسری بات، کوئی بھی فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ فتنے کا اندیشہ کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ عورتیں ایک مکان میں رہتی ہیں، بلڈنگ میں رہتی ہیں، اب عورتیں ایک سے دوسرے جمع ہو گئی، اب جب باہر نکلیں گی تو ہو سکتا ہے کہ ارد گرد گھر بھی ہو، وہ عورتیں بھی جمع ہو کر کہیں نماز پڑھ لیتی ہیں، اس طرح کا معاملہ ہو، اب وہ گھر سے باہر نکلے، کوئی مردوں کے ساتھ غیر تعلق، ایسے تو بہت سارے آج کل ایسے کیسز زیادہ چل رہے ہیں۔ تو اس طرح کے اگر کوئی فتنے کا اندیشہ ہو تو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بہت اہم بات میں بتا رہا ہوں، تیسری بہت اہم بات یہ ہے کہ عورت جب امامت کرے گی وہ مردوں کی طرح امام نہیں بنے گی، یعنی کہ جس طرح مردوں کی امامت کے لیے آگے کھڑا ہوتا ہے، ایک بارشت آگے کھڑا ہوا یعنی تو ایک صف آگے کھڑا ہوتا ہے وہ مردوں کی امامت کے لیے، تو اس طرح عورت کو جو ہے شریعت میں امام نہیں بنایا گیا، عورت امام نہیں بن سکتی۔ اب اس کو یہ حکم یہی ہے، اگر وہ امامت کرنا چاہ رہی ہے تو وہ عورتوں کے صفوں کی جو ایڑیاں ہیں اس کی ایڑی بھی وہیں برابر ہوگی، وہ انہی کے درمیان میں کھڑے ہو کر وہیں سے نماز پڑھے گی، ایک بالش بھی آگے کھڑے ہو کر وہ امامت جو ہے نہیں کر سکتی۔ یہاں تک تو مسئلہ ہو گیا۔ امید ہے کہ مولانا سہیل صاحب کو ہمارا مسئلہ جواب جو ہے سمجھ میں آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ جو ہے ان عورتوں کو خوب ہمت دیں۔ میں تو دعا تو یہی کرتا ہوں کہ جس طرح مردوں کے اندر آج کل حافظ قرآن بننے کا ایک جذبہ پیدا ہے، عورتوں کے لیے بھی ایک نظام بنانا چاہیے۔ ہر علاقے کے اندر ایک نظام ہونا چاہیے کہ عورتیں بھی جو ہے حافظ قرآنیہ بنیں۔ اگر عورت نیک بن گئی تو الحمدللہ
خاندان اور جو ہے قبیلے والے اس سے جو ہے نیک پیدا ہوں گے اور نیک بنیں گے۔ اگر عورت کے اندر بد مزاجی اور بد چلن اور عورت کے اندر دینداری کا جذبہ نہ ہو تو اس کی ہونے والی ساری اولاد بھی بد چلن اور بے مزاج اس طرح پیدا ہوگی۔ تو میں اس طرح کی عورتوں جو بھی حافظ قرآن ہیں اور جو مدارس اس طرح کی چلا رہے ہیں، میں ان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے اس نظام کو آگے بڑھانے کی کوششیں کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ آمین ثم آمین۔